کیا آپ وراثت کے ارکان کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ وراثت کی شرائط کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ وراثت کے موانع کے بارے میں جانتے ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے وراثت کے احکام و مسائل۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز وراثت کے ارکان سے کرنا چاہوں گا۔ ارکان کسے کہتے ہیں؟ ارکان رکن کی جمع ہے۔ کسی شے کا رکن وہ چیز ہوتی ہے جس سے اس شے کی تکمیل ہو، جیسے رکوع اور سجود یہ نماز کے رکن ہیں۔ اگر نماز سے رکوع اور سجود کو نکال دیا جائے تو نماز باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح وراثت سے اگر اس کے ارکان نکال دیے جائیں تو وراثت کا بھی تصور باقی نہیں رہتا۔ وراثت کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1، وارث کا ہونا۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ جس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ نمبر 2، مورث کا ہونا۔ مورث کسے کہتے ہیں؟ وہ میت جس کے مال کو ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے الموروث۔ موروث کسے کہتے ہیں؟ میت کا چھوڑا ہوا مال یا حق جسے ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے دوسری جو بات بیان کرنی ہے وہ ہے وراثت کی شرائط۔ شرائط یہ شروط، یہ شرط کی جمع ہے۔ شرط وہ شے ہے جو حقیقت شے میں داخل نہ ہو لیکن اس کے بغیر شے موجود نہ ہو۔ جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ اسی طرح وراثت کی بھی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مورث کی موت کا یقین ہونا۔ مورث کی موت کا یقین 2 طریقے سے ہوگا۔ نمبر 1، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ نمبر 2، ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن جج نے، قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ شرط نمبر 2، مورث کی موت کے وقت وارث کے زندہ ہونے کا یقین ہونا۔ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ نمبر 1، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وارث زندہ تھا جب مورث فوت ہوا۔ اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن جج نے، قاضی نے فیصلہ کیا ہے کہ مورث کی موت کے وقت وارث زندہ تھا۔ وراثت کی شروط میں سے تیسری شرط ہے علم میراث کا علم ہونا۔ اگر آپ کے پاس علم میراث کے علم نہیں تو آپ وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کر سکتے۔ تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان شروط کو سامنے رکھتے ہوئے وراثت کی تقسیم کی جائے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے تیسری بات جو بیان کرنی ہے وہ ہے موانع ارث۔ موانع مطلب وہ رکاوٹیں جن کی وجہ سے وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، القتل۔ قتل کی وجہ سے وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا وراثت میں حصہ لینے کے لیے تو بیٹے کو باپ کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا قتل کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے وراثت میں حصہ لینے کے لیے تو باپ کو بھی اپنے بیٹے کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 2 پہ ہے اختلاف الدین، دین کا مختلف ہونا۔ اگر بیٹے کا دین اور ہے اور والد کا دین اور ہے، یعنی کہ بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، تو مسلمان بیٹے کو کافر باپ کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو مسلمان باپ کو کافر بیٹے کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ سے مال دیا جائے، ان پہ صدقہ و خیرات کیا جائے۔ نمبر 3 پہ ہے ولد الزنا، زنا کا بچہ، اس کو بھی وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اور نمبر 4 پہ ہے الرق، غلامی۔ غلامی کی وجہ سے بھی وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ ہمارے اس معاشرے میں غلامی کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس بات کی زیادہ وضاحت یہاں پہ نہیں کی جائے گی۔ یقیناً آپ نے اس ویڈیو سے کئی ساری نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔